جو نماز پڑھتا ہے وہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اس کی کیسی نحوست ہوتی ہے، اس کی نحوست سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک گاؤں سے گزرا، میں نے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر بڑی اچھی ہوائیں چل رہی ہیں، اس گاؤں کے اندر نہریں جاری ہیں، اس گاؤں کے اندر درخت بڑے خوشگوار ہیں، اور وہاں کی کھیتیاں بڑی لہلہا رہی ہیں، وہاں کی کھیتیاں ہری بھری ہیں، اور وہاں کے لوگ بڑی خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے اچھے مہمان نوازی کرتے، وہاں کے لوگ لوگوں کی خدمت کرتے، بڑے محبت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بڑی محبت سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑے پیار سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جیسے ہی میں اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے میری بڑے اچھے سے مہمان نوازی کی ہے، وہاں کے لوگوں نے میری بڑے اچھے سے خدمت کی ہے، اور میرا بڑے اچھے سے خیر مقدم کیا ہے، میری بڑے اچھے سے مہمان نوازی کی ہے، میری بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے میرا بڑا احترام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوش ہوا اور اللہ سے دعا کری، مولا یہاں کا معاملہ بڑا اچھا ہے، یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، مولا انہوں نے بڑی میری خدمت کی ہے، میں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں وہاں سے گزر کر کے چلا گیا، اب پھر 3 سال کے بعد میں پھر میں اسی بستی میں گیا تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اب سب کچھ ویران ہو چکا ہے، وہاں کا معاملہ اب بالکل پلٹ چکا ہے، وہاں کی نہریں بند ہو چکی ہیں، وہاں کی کھیتیاں ویران ہو چکی ہیں، وہاں پر قحط سالی پڑ چکی ہے، وہاں پر ہر چیز برباد ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے عیسیٰ روح اللہ سنیے، اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر بڑا اچھا معاملہ تھا، لیکن یہ سارا جو کچھ ہوا ہے وہ ایک بے نمازی کی نحوست سے ہوا ہے، یعنی ایک بے نمازی اس بستی سے گزرا ہے، اسی کی نحوست سے یہ سب کچھ ویران ہو گیا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ سمجھ گئے ارے اس کے ویران ہونے کی وجہ، اس کے برباد ہونے کی وجہ ایک بے نمازی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں ذرا سوچئے، ارے ایک بے نمازی اگر ایک اچھی بستی سے گزر جائے تو اس کی نحوست سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ جہاں بے نمازی رہتا ہو وہاں پر اللہ کی برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ جہاں بے نمازی رہتا ہو وہاں پر اللہ کی برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ نہیں، وہاں برکتیں اللہ کی نازل نہیں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں اس لیے نمازوں کی پابندی کرتے رہو، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کماتا تو بہت ہوں، یا رسول اللہ بڑی محنت کرتا ہوں، یا رسول اللہ لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، یا رسول اللہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا رسول اللہ پیسے میں برکت نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس پر میں عمل کرتا رہوں، میری روزی میں برکت ہو جائے، اللہ میرے رزق میں برکتیں دے دے، اللہ میری کمائی میں برکتیں دے دے۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ڈال دو۔ وہ صحابی رسول آئے ہیں، آنے کے بعد میں انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا، ان کے گھر کے دروازے پر پہلے پردہ نہیں تھا، اب انہوں نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب جیسے ہی پردہ ڈال دیا تو ان کا گھر اب بالکل بند ہو چکا ہے، اب کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے، اب اللہ رب العزت
العزت نے اتنا نواز دیا، اب اللہ نے ان کی کمائی میں خوب برکتیں کرنی شروع کر دی، اب ان کے پیسے میں خوب برکتیں ہو رہی ہیں، ان کی کمائی میں خوب برکتیں ہو رہی ہیں۔ وہ میرے پیارے مسلمانوں وہ بڑے خوش ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے تو بڑا اچھا فارمولہ بتایا ہے، آقا کریم نے تو بڑا اچھا عمل بتایا ہے، کوئی پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف پردہ ڈالا ہے تو پردے سے اتنی برکتیں ہو گئی ہیں۔ پردے میں اللہ نے اتنے راز چھپا رکھے ہیں، پردے میں کون سا ایسا راز پنا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں اتنی برکتیں ہو گئی ہیں، میرے گھر میں اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمانوں وہ صحابی رسول بڑے خوش ہیں، بڑے خوش و خرم کے ساتھ میں انہوں نے کچھ پیسے بھی لیے، تھوڑے تحفے اور تحائف لیے، لینے کے بعد میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بتایا ہوا فارمولہ کام کر گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا بتایا ہوا عمل اتنا کارآمد ہوا ہے، یا رسول اللہ میرے پیسے میں اب بہت برکتیں ہیں، میری دولت میں اب بہت برکتیں ہیں، یا رسول اللہ کماتا ہوں تو اللہ اب اس میں خوب برکتیں دیتا ہے، یا رسول اللہ یہ تھوڑے سے تحفے ہیں انہیں قبول کر لیجئے، آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے کہ پردے میں کون سے ایسے راز چھپے ہیں کہ پہلے پردہ نہیں تھا تو گھر میں برکت نہیں تھی، اب پردہ ڈال دیا گیا ہے تو گھر میں اتنی برکتیں ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کیا اس میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اتنی برکتیں ہو گئی ہیں؟ آپ نے تو کوئی عمل نہیں بتایا، آپ نے تو کچھ پڑھنا نہیں بتایا ہے، اور آپ نے صرف پردہ ڈالنے کہا ہے، میں نے پردہ ڈالا ہے، اللہ نے میرے پیسے میں خوب برکتیں کر دی ہیں، اللہ نے میرے رزق میں خوب برکتیں کر دی ہیں، وجہ کیا ہے بتائیے تو صحیح۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اس پردے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اس پردے کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر اتنی برکت کیسے ہو گئی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی یہ پردہ جو تمہارے گھر پہ ڈلا ہے پہلے پردہ نہیں تھا، تو کچھ لوگ نکل کر کے جاتے تھے، ان میں بے نمازی بھی ہوتے تھے، ان کی نظر پڑتی تھی تو تمہارے گھر کی برکت اڑ جایا کرتی تھی، اب پردہ ہے تو اب کسی بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں نہیں پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے پیسے میں برکتیں عطا فرما دی ہے۔ اور میرے صحابی سنیے جہاں بے نمازی کی نظر پڑ جاتی ہے وہاں سے اللہ برکتیں ختم کر دیتا ہے، کیونکہ بے نمازی کی نحوست ایسی ہوتی ہے اس کی نظر جہاں پڑ جائے اس کی نحوست سے وہاں کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے کہ بے نمازی اگر اپنی نظر ڈال دے تو گھر کی برکتیں اڑ رہی ہیں، اور جس گھر میں بے نمازی ہو، جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو، جس گھر میں بے نمازی صبح کو سوتا رہتا ہو 10 بجے نماز نہ پڑھتا ہو تو اس گھر میں کیسے برکتیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے اگر برکتیں چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، کمائی میں برکتیں چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، گھر میں برکتیں چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ انہی کی کمائی میں برکتیں دیتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کماتے تو سب ہیں لیکن ہر کسی کی پیسے میں دولت میں برکت نہیں ہوتی، برکت انہی کے پیسوں میں ہوتی ہے، انہی کے دولت میں ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر سے باہر رہتا، کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا ہے، اپنا اپنا کام ہے، جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ انسان پورے دن محنت کر کے گھر پہ آتا ہے اور آنے کے بعد آرام سے سو جاتا ہے۔
ارے پورے دن محنت کی، جو پیسہ کمایا اور اپنے گھر پہ آنے کے بعد اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے آج مجھے اتنا پیسہ دیا، مولا تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے۔ تو اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور آنے کے بعد بستر پہ پڑ گئے، اللہ نے تو دیا، اللہ کا کام تو دینے کا ہے، اللہ نے وعدہ کیا بندے میں تجھے دوں گا، چاہے تو کسی بھی اعتبار سے لے میں تجھے دوں گا۔ لیکن وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو لیتے ہیں، وہ لینے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اس بندوں سے خوش ہوتا ہے۔